سورہ اعراف کی آیات نمبر 11 to 18 کا مفہوم یہ ہے، اور ہم نے تم کو یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے ہی فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے اس سے پوچھا یعنی ابلیس سے پوچھا کہ آخر تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا؟ شیطان بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، نکل جا یہاں سے، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ شیطان نے کہا مجھے مہلت دیجیے قیامت کے دن تک کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ شیطان نے کہا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ان آیات میں معلوم ہوتا ہے کہ ود دی کریشن آف حضرت آدم علیہ السلام، جو ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے، شیطان نے انکار کر دیا، اور شیطان نے اسی دن ہی آدم علیہ السلام اور اس کی پوری نسل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا کہ میں ان کو دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے ان کو گمراہ کروں گا، اور تمہارا جو اللہ تعالیٰ کا سیدھا رستہ ہے صراط مستقیم اس کے اوپر میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، یعنی مورچہ بند ہو کے بیٹھوں گا، اور جو بھی ادھر آئے گا اس کے اوپر نشانہ بازی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دے دی، اس نے مہلت مانگی تو اس کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ گھات لگا کر بیٹھے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو تیرے پیچھے لگے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان تو شروع سے ہی ہمارے خلاف حالت جنگ میں ہے، اس نے انسانیت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن ہم میں سے یا میں خود بھی اکثر ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف شیطان حالت جنگ میں، اور ہمیں ہر وقت وہ گمراہ کرنے، ناکام کرنے اور دنیا اور آخرت میں ناکام کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم شیطان کے ساتھ ہر وقت حالت جنگ میں ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا نفس بھی اس کے ساتھ اکثر اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو لہٰذا شیطان سے بچنے کا طریقہ جو قرآن پاک میں بتایا گیا وہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جو ہی ہمیں محسوس ہو کہ شیطان کا کوئی ہمیں وسوسہ ہو رہا ہے یا اس کی وجہ سے ہم کہیں پٹڑی سے اتر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اسی طرح ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔